گرامی یہ جو دور ہے، یہ جو خلفاء کا دور، میں ایک جملہ پیش کر رہا ہوں. خلفاء کیا کرتے تھے؟ بنو امیہ بنی عباس. اب جب میں نے کھول لی دیا موضوع تو میں یہ بنی امیہ بنی عباس یہ تمام خلفاء، جو بھی کہتا تھا میں خلیفہ ہوں، خلافت کا دعویٰ کرتا تھا، اسے کیوں زور تھا کہ یہ ہمارے جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام، ہم 12 اماموں کے ماننے والے، ان میں سے ہر آدمی کو یہی زور کیوں تھا یہ بیعت کرے. بھائی جب ساری امت نے تیری بیعت کر لی تو اپنی خلافت منوا کے بیٹھ گیا، خلافت جاری رکھ. اسے بھی پتا تھا جب تک یہ تائید نہ کریں خلافت کچھ نہیں ہے. یعنی ظالموں کو بھی پتا تھا جب تک آل محمد کی تائید نہ ہو تب تک کوئی خلیفہ نہیں. میں جانتا ہوں سب جملہ، کوئی خلیفہ نہیں. کوئی خلافت پہ بیٹھ بھی جائے تو وہ چوری ہے، خلافت نہیں. ایسا گرامی کوئی بھی آدمی آنے کے بعد اپنے آپ کو ٹائٹل دے لے، کوئی عہدہ لگا لے کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں، تو عہدہ کہہ دینے سے کوئی انسان عہدیدار نہیں بن جاتا. اپنے آپ کو ٹائٹل لگانے سے کوئی بن نہیں جاتا. کوئی کہے میں خلیفہ ہوں، میں یہ ہوں میں وہ ہوں. آپ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں میں رسول، تو کیا وہ اپنے آپ کو ٹائٹل دے گا؟ کیا اسے ٹائٹل مل جائے گا؟ وہ کیا عہدہ مل جائے گا؟ الفاظ سخت ہے، میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا. عزیزان گرامی اگر آج کوئی بھی آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ اعوذ باللہ، میں چیلنج دے کے کہہ رہا ہوں کہ ائمہ علیہ السلام کا حتیٰ ولی عہدی کا مسئلہ آج کھول کے پیش کر رہا ہوں، آخری سے ایک پہلے یعنی چوتھی مجلس، پرسوں کی مجلس جو ہوگی یعنی آخری مجلس، پانچویں آپ کی خمسے کی پانچویں مجلس امام رضا پہ ہے، میں اس میں اور زیادہ کھولوں گا اس مسئلے کو. ولی عہدی کے مسئلے کو بھی انشاءاللہ میں پیش کروں گا، آپ کے سامنے کھل کے پیش کر دوں گا. عزیزان گرامی کسی کی جرات ہی نہیں ہے، جس نے ولی عہد بھی لکھا تھا اسے بھی پتا تھا. جب اس نے کہا کہ بھئی آپ میرے ولی عہد ہیں، میرے ساتھ بیٹھا کیجئے، امام نے کہا تیرے تخت سے مجھے ظلم کی بو آتی ہے، میرے لیے ممبر لگوا دے. ہم ممبر والے ہیں، تخت والے نہیں. تخت والے اور ہیں، ممبر والے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ میں جانتا ہوں یہ الفاظ سخت ہیں، لیکن عزیزان گرامی ائمہ علیہ السلام کی عظمت، یعنی کسی مقام پہ ائمہ علیہ السلام، کوئی ایسا امام عمل انجام نہیں دے سکتے جو عصمت کے منافی ہو، یعنی عصمت سے ٹکرا رہا ہوں. میں ایک جملے کو پیش کر رہا ہوں، واقعہ آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا، اس کو دوبارہ صرف اشارہ تاکہ میں اپنا نتیجہ اخذ کر سکوں اس سے. اس کو غور سے سن لیجئے گا، میری درخواست ہے آپ سے، میرے ان الفاظ کو غور سے سنیں. امام حسن حسین علیہ السلام کم سن، 5 اور 6 برس کے، ایک صحابی رسول ہیں، بزرگ ہیں، ان کو وضو نہیں آ رہا. دونوں دیکھتے ہیں کہ ان کا وضو غلط ہے. امام حسن مجتبی علیہ السلام فرماتے ہیں امام حسین علیہ السلام سے، بھیا آئیے اس کا وضو تصحیح کر دیں. دونوں تشریف لاتے ہیں. ایک مرتبہ امام حسن مجتبی فرماتے ہیں ایھا الشیخ، اے بزرگ، میں کہتا ہوں میرا وضو صحیح ہے، میرا بھائی کہتا ہے ان کا وضو صحیح ہے، نہیں پہنچا سکا. یہاں بڑے بڑے جید علماء بھی موجود ہیں، اہل علم بھی موجود ہیں، مجھے درخواست ہے میرے الفاظ پہ دوبارہ غور کیجئے، ترجمہ میں نے ذمہ داری سے کیا. امام نے فرمایا میں کہتا ہوں میرا وضو صحیح ہے، میرا بھائی کہتا ہے ان کا وضو صحیح ہے. نہیں ہے ابھی بھی مجمع. بھائی کہنا یہ چاہیے تھا دنیاوی لحاظ سے میں کہتا ہوں میرے بھائی کا وضو غلط ہے، وہ کہتے ہیں میرا وضو غلط ہے. اگر امام یہ کہہ دیتے تو یہ عصمت کے منافی ہے، کیونکہ دونوں کا وضو غلط نہیں تھا. ابھی بھی مجمع نہیں ہے. امام نے نہیں فرمایا، وہ کہتا ہے میرا وضو غلط، میں کہتا ہوں اس کا کیوں وضو غلط تھا ہی نہیں. امام نے فرمایا میں کہتا ہوں میرا وضو صحیح ہے، بھائی کہہ رہا ہے ان کا وضو صحیح ہے. آپ بتائیے کس کا وضو صحیح ہے؟ اگر امام کہتے ان کا وضو غلط تو یہ جھوٹ ہوتا. امام نے یہاں پہ بھی جھوٹ نہیں بولا. اب ایک مرتبہ بالکل صحیح وضو کیا، پھر کہا بھائیا ہے میرے بھائی حسین، اب عبداللہ اب آپ وضو کیجئے. امام حسین نے بھی بالکل پرفیکٹ بالکل صحیح وضو کیا. کہا بتائیے کس کا وضو صحیح ہے؟ کہا شہزادو آپ دونوں کا وضو صحیح ہے، وضو تو میرا غلط ہے. توجہ، امام یہاں پہ بھی جب تصحیح کریں تو تقیہ میں جھوٹ نہیں کہہ رہے، چونکہ یہ والا جھوٹ عصمت کے منافی ہے. امام کبھی بھی بیعت کے معاملے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بات ان کی عصمت کو ختم کر دے، امامت و ولایت کو ختم کر دے. اگر کوئی کہتا ہے تقیہ تھا گلے پہ،
تلوار تھی اس لیے امام نے بیعت کر. عزیزان گرامی یہ خود عصمت کے منافی ہے, یہ عصمت کے خلاف ہے. عزیزان گرامی مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیسے بھول چک ہو گئی ہے, کیسے اتنا بڑا یعنی کہہ لیں کہ کتنا بڑا بلنڈر ہو گیا کسی سے. یہ ممکن ہی نہیں ہے امام کی گردن پہ کوئی تو. جب جناب سید الشہداء نے اپنے بچے تک دے دیے, مولا امیر نے حضرت محسن تک دے دیے, گھر پہ آگ لگ گئی, جناب سیدہ پہ حرف آ گیا, مولا کو باندھ کے لے گئے, پھر بھی مولا نے بیعت نہیں کی. نہیں ہے مجمع. عزیزان گرامی وہ بار بار کیوں آ رہے تھے مولا کے گھر پہ؟ بیعت ہی تو مانگ رہے تھے, اور مسئلہ کیا تھا؟ بار بار یہ کہتے تھے یا علی بیعت کیجئے, مولا کہتے تھے نہیں کروں گا. بار بار دروازے پہ آنا بتا رہا ہے علی نے بیعت نہیں کی. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ میں جانتا ہوں میں سخت باتیں کہہ رہا ہوں. عزیزان گرامی یہ بار بار گھر پہ آنا کیا بتا رہا ہے؟ مولا بیعت نہیں کر رہے, آگ لگا دیں گے. کیوں؟ الفاظ کیا ہیں صحیح بخاری میں اور جگہوں پہ؟ اگر آپ بیعت نہیں کریں گے ہم آپ کا گھر جلا دیں گے, میں آپ کو آگ لگا دوں گا, میں آپ کو مار دوں گا, آپ بیعت نہیں کریں گے. مولا فرماتے ہیں جو کچھ کرنا ہے کر لے. جناب سیدہ پہ حرف آ جاتا ہے, مولا کہتے ہیں کیا ہوتا ہے وہ, میں وہ نہیں پڑھ سکتا اب یہاں. عزیزان گرامی مولا پھر بھی بیعت نہیں کر رہے. مولا کے گلے میں رسی, ہاتھوں میں رسیاں باندھ کے لے آتے ہیں کہ بیعت کیجئے, مولا وہاں پہ بیعت نہیں کر رہے. توجہ, یہاں تک کہ جو افراد کہتے ہیں بیعت کی, وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھایا کسی نے اور کہا کہ آگے بڑھ کے خود ہی ہاتھ پہ ہاتھ رکھو, کہو علی نے بیعت کر لی. جیسے ہی وہ آگے بڑھا مولا نے ہاتھ بند کر لیا, کہ ہاتھ کھلوا کے دکھا. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے. مولا نے اپنے ہاتھ کو بند کر لیا, اس نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا, کہ واپس چلے جاؤ, علی بیعت نہیں کریں گے. بس لوگوں سے کہو علی چلے گئے, بیعت ہو گئی. عزیزان گرامی جب مولا کے اتنا کچھ ہو گیا, بچے کی شہادت ہو گئی, بیعت نہیں کی, اس سے زیادہ کسی امام پہ حرف نہیں آیا. جب علی نے بیعت کی تو علی کا کوئی معصوم بیٹا کیسے بیعت کر سکتا؟ میرے جملے میں جانتا ہوں کہ مصائب کے بند ہیں, مصائب کے جملے ہیں, لیکن میں یہاں پہ پیش کر رہا ہوں جب مولا کائنات نے ان حالات میں بیعت نہیں کی. امام حسن حسین علیہ السلام نے بیعت نہیں کی. میں نے کل ایک جملہ پیش کیا تھا, جب یزید مولا کو قیدی بنا کے شام میں لے آیا, جب وہ شام میں بیعت نہیں لے سکا, وہ مدینے میں کیسے بیعت لے لے گا؟